بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعلق ہے انکم ٹیکس گروپ سے. اور جو لوگ سی ایس ایس کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں یا کرنے ان کو شاید علم ہوگا. یہ اس وقت جو ہمارے 47 یا 48 کامن چل رہا ہے تو یہ سیکنڈ کامن گروپ سے ان کا تعلق ہے. اور مختلف جگہوں پر یہ انکم ٹیکس کے کمشنر کے طور پر فرائض انجام دیتے رہے. اور ریٹائرمنٹ کے بعد تقریباً میں سمجھتا ہوں 36-37 سالہ ان کی جو ہے نوکری کا دورانیہ رہا. اس کے بعد 7-8 سال سے یہ وکالت بھی کر رہے ہیں, FBR کے پینل پہ بھی ہیں. اور بسائڈ دیٹ ان کا ایک ذاتی جسے کہتے ہیں ایک ہابیز جو ہیں, مشغلہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اور ہم سے گفتگو کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب جاوید عطر صاحب. ویلکم ٹو دی شو. جی بہت شکریہ باسط خان صاحب. اچھا جاوید صاحب, آپ سی ایس ایس میں جو آپ حادثاتی طور پر آئے یا دیکھا دیکھی آئے یا کوئی آپ کے دل میں تمنا تھی, آرزو تھی, خواہش تھی جو مچل رہی تھی کہ میں سی ایس کا امتحان دوں گا, کسی کے ترغیب دوران کس طریقے سے آپ ہاؤ یو مینیج ٹو کم ان دس فیلڈ؟ باسط صاحب, جب انسان زمانہ طالب علم میں بہت سارے خواہشات ہوتی ہیں کہ میں یہ بنوں گا وہ بنوں گا, تو ایک تو خواہش یہ تھی کہ میں اکنامکس پڑھوں گا, اور وہ تو خیر اللہ نے میری خواہش پوری کی کہ میں نے ماسٹر اکنامکس کیا. اور اس کے بعد میں کبھی سوچتا تھا کہ میں PhD کروں اور ڈاکٹر کہلاؤں, مگر یہ ہو نہ سکا. لیکن یہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد چونکہ قدرت کو یہ منظور تھا تو بہرحال یہ سی ایس ایس, پھر یہ بھی خواہش ہوئی. لیکن اس کے علاوہ بہت سی چیزیں کر گزرے آپ. تو یہ خواہش ہوئی پھر MA کے دوران ہی کہ میں سی ایس ایس افسر بنوں. اچھا, ویسے سنس آئی نو یو بلانگ ٹو بورے والا, اور بورے والا شہر سے میرا بھی تعلق ہے. جی بالکل. اور بڑی بڑی ہستیاں بورے والا سے ماشاءاللہ وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر وہ افسر بنے اور مختلف شعبوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے. ایون سپورٹس میں بھی ہمارے کئی لوگ ہیں, دوست ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان ماسٹر کرتا ہے تو اس وقت انسان کو یہ سوچ ہوتی ہے کہ آگے نوکری کیا کرنی. بورے والا سے شہر کے اندر اس وقت سی ایس ایس کا کانسیپٹ کو اتنا پاپولر نہیں تھا میرا خیال. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اتفاق کی بات ہے کہ بوروالا سے بہت سارے لوگ سی ایس ایس انہوں نے کیا. بہت سارے نام آپ کو ہی پتہ ہے. آپ کی بھائی صاحبان بھی اس پہ رہے ہیں. لیکن جیسے ریموٹ ایریا بورے والا ہے اور وہاں سے اتنا زیادہ نہیں جیسے لاہور میں رہ کے آدمی چیزوں کا وہ تو نیچرلی ایسا ہی ہے کہ لیکن بورے والا میں چونکہ کالج بہت دیر سے ہے اور 2 سکول بڑی دیر سے تھے. ایک میونسپل ہائی اسکول, اس کا نام گورنمنٹ ہائی اسکول بھی رہا. پھر BTM بورے والا ٹیکسٹائل مل کا جو سکول ہے وہ بھی بہت پہلے سے. پھر کالج بڑی دیر سے بن گیا تھا. اس وجہ سے بورے والا کمال وہاں کی فیسلٹی تھی. جی مجھے تو ایسے زندگی میں ویسے تو ہر انسان کو اپنی کالج کی اور اسکول کی جو فیکلٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اچھی لگتی ہے, لیکن بہت کمال کی. بالکل. سنبل صاحب بھی ہمارے پرنسپل رہے تھے کالج کے, جن کے بھائی ایک پولیس میں تھے اور ایک DMG میں تھے. بڑی جی ماشاءاللہ بیٹے بھتیجے بھی پھر آئے. ان کی پوری فیملی سول بیوروکریسی وہ بھی بورے والا کے رہے ہیں, کالج کے پرنسپل رہے ہیں. تو بورے والا سے بہت ساری ڈپارٹمنٹ میں مختلف ڈپارٹمنٹ سے لوگ بورے والا سے گئے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا جاوید صاحب, کیسی فیلنگ تھی جب آپ نے سی ایس ایس کیا؟ تو کیا فیلنگ تھی ایک دم سے پتہ لگا کہ آپ کا نام آ گیا, سروس اچھی آ گئی, تو نیچرلی فیملی میں ایک بڑی خوشیاں اس پہ 2 چیزیں تھیں باسط صاحب. ایک تو ماشاءاللہ میں نے اکنامکس میں ملتان سے میں نے BA کیا تھا. اور ملتان سے میں نے اکنامکس میں میری بہت اچھی پوزیشن تھی. اور اس کے بعد پھر ماسٹر اکنامکس میں کیا, بڑی محنت کی اور پڑھنے لکھنے کا شوق تھا, پڑھاکو لڑکوں میں شمار تھے. تو بہت لوگ کرتے ہیں, اکثر کامیاب نہیں ہوتے. یہ آپ خوش قسمت رہے ماشاءاللہ. خوش قسمتی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. لیکن یہ مجھے تھا کہ میں نے ریٹن جب میں نے کیا, جب ریٹن پیپر میں نے دیے, ریٹن ایگزام کیا, تو امید تھی کہ ہو جائے گا. بالکل مجھے ذہن کیونکہ میں نے ماشاءاللہ بہت کچھ بڑا لکھا تھا میں نے. جاوید صاحب ایسا نہیں لگتا جیسے ایک کل کی بات تھی اچانک؟ ایسا ہی ہے, ایسے بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ سے جو ملاقات تھی وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. 74 میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی. آپ کا ماشاءاللہ آپ کے گھر بھی میں میرے نظروں کے سامنے, آپ کے والد صاحب میری آنکھوں کے سامنے ہیں. تو آپ سے تو وہ بالکل ایسے کل کی بات لگتی ہے. بالکل. تو آپ کی پہلی پوسٹنگ کہاں ہوئی ہے؟ سب سے پہلی پوسٹنگ جی میری
ہمارا ڈائریکٹریٹ آف ٹریننگ لاہور میں تھا. یہ جو ٹیکس ہاؤس کی وہ تو بلڈنگ ہے. ٹریننگ ایک آٹومیٹک ہوتی ہے جو آپ کی جب CS کرتے ہو تو آپ کو ٹریننگ لینی پڑتی ہے پہلے. ہاں جی, پہلے تو کامن ٹریننگ ہوتی ہے جیسے آج کل بھی ہوتی ہے. کامن ٹریننگ کے بعد اسپیشلائز میں آپ انکم ٹیکس کی ڈاٹ میں جاتے ہیں. انکم ٹیکس میں ڈاٹ. لیکن اس کے بعد کون سی کہاں؟ اس کے بعد میری فرسٹ پوسٹنگ لاہور میں ہی ہوئی. اچھا, لاہور میں ہوئی. اچھا. اور اس کے بعد پھر کچھ مہینے میں لاہور میں رہا. مجھے یاد ہے کہ 76 کے اگست سپتمبر میں میری لاہور میں پوسٹنگ ہوئی. اچھا. اور اس کے بعد پھر جنوری میں ساہیوال میں میری ٹرانسفر ہوئی. 75. جاوید نوکری میں تو آپ دیکھیں کتنی جگہ رہے ہوں گے, پھر آپ نے کمشنر کے طور پہ فرائض انجام دیے انکم ٹیکس کے. جنرلی پاکستان کے ڈائلما ہے ہمارے ہاں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتے ہوں, ہم ہر ایک سوال پہ ایک دوسرے پوچھتے ہیں کہ آخر ہمارے ملک میں لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ ٹیکس کیا کلچر لوگوں کا نہیں ہے؟ کیا ہم جس طرح لا ابائڈنگ سٹیزن نہیں ہیں؟ یہ بھی دیکھیں نا, قانون کے زمرے میں آتا ہے کہ جب آپ چیزوں کو جو گورنمنٹ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے وہ پورا کرتے ہیں تو ایک آپ معزز آنریبل سٹیزن کہلاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ غریب کو چھوڑو امیر کو چھوڑو, غریب کا تو چلو کوئی بات بنتی ہے کہ ہاں وہ نہیں, لیکن امیر لوگ جن کے پاس بہت دولت ہوتی ہے ٹیکس سے گریز کرتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ جی وہ ٹیکس کو جو ہے وہ اس کو آپ کم کریں اور اس سے بیس بڑی ہو جائے گی. یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ جسے یہ کانسیپٹ یہ کہ ٹیکس براڈ, اس کو جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے یا ٹیکس بہت کم دیتے ہیں ان پہ FBR گورنمنٹ محنت کرے, ان پہ کام کرے, ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو پہلے سے ٹیکس دے رہے اسی کو گورنمنٹ نے جوڑتی ہے ٹیکس کے لیے. لیکن یہ خیر کسی حد تک بات ٹھیک بھی ہوگی, لیکن اس پہ یہ کہ FBR کو چاہیے کہ نئے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو دریافت کرے, ڈسکور کرے. آج کی خبر تھی, شاید میں پڑھ رہا تھا کہ جی 57 لاکھ کتنے لاکھ غالباً وہ جو کہیں سے خبر تھی, کوئی ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے جی کہ وہ اتنے لوگوں کو ہم نے جو کہ نان فائلرز ہیں ان کو ہم نے ڈسکور کر لیا ہے. جی بالکل صحیح. تو بات تو یہ ہے کہ جب امپلیمنٹ ہوگا تب پتہ لگے گا. بالکل. اور اب تو فائلر بنانا آسان ہے حکومت کے لیے, کیونکہ ہر چیز دیکھیں, ایک بندہ, ایک ہمارا کوئی ڈرائیور یا کو ہمارا کوئی نیب کاسب بھی ہے, وہ بھی جب موبائل میں بیلنس کرواتا ہے اس کا بھی انکم ٹیکس کٹتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ریکارڈ میں آ گیا. ٹھیک ہے جی, تو اس کا نمبر موجود ہے جہاں پہ اس کا ڈیڈکشن ہوئی ہے. تو اگر حکومت تھوڑی سی زیادہ کوشش کرے اور ایفرٹ کرے تو سب کوئی ٹیکس نیٹ پہ لا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اب تو ویسے اچھا خاصا پچھلے کچھ سالوں میں FBR نے اس پہ کافی کام کیا, اور اگر قانون انکم ٹیکس لاء کا دیکھیں تو اس پہ بہت ساری پروویژنز ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آ سکتے ہیں. کوئی گاڑی خریدے بڑی, کوئی پلاٹ خریدے, کوئی پراپرٹی خریدے, کوئی ٹرانزیکشن کرے, کوئی بینک سے ڈیبٹ کریڈٹ کرے, تو اس اب تو ہر چیز بینک کے تھرو ہوتی ہے. ابھی ہمارے باہر بھی بہت, بینک سے باہر بھی بہت کچھ لین دین ہے. اچھا جاوید صاحب, یہ بتائیے کہ ٹیکس جو ہے بیسیکلی اس طرح کے مختلف ٹیکسز ہوتے ہیں, بعض اوقات حکومتیں ہمیشہ سے کرتی رہی ہیں آ کے, اور لیکن سم ادھر کوئی کامیابی نہیں حکومتوں کو ہوئی آ کے. اسی طرح پھر فریکوینٹلی چیئرمین FBR چینج ہوتے رہتے ہیں, نئے چیئرمین آتے رہتے ہیں, پرانے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ٹیکس نہ کرنے میں, کلیکشن نہ کرنے میں یا ہدف پورا نہ کرنے میں بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں حکومت کا کوئی تعلق ہوتا ہے یا پولیٹیکل اس کی لیڈرشپ کا کوئی فالٹ ہے یا بیوروکریسی کا فالٹ ہے اس میں؟ واسف خان صاحب, ہدف تو کافی حد تک تقریباً یہی ہوتا ہے, ہم نے سننے میں آتا ہے جب بجٹ پیش ہوتا ہے کہ ہدف پورا ہو گیا ہے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں ویسے تو ہمارا ہدف پچھلے سال بھی دیکھیں کبھی پورا ہوتا ہے, ریوائز ہوتا رہتا ہے, ریوائز بھی ہوتا رہتا ہے. بالکل, کام بھی ہو جاتا ہے, زیادہ بھی ہوتا ہے. اور زیادہ جو ہدف ہمارا پورا ہوتا ہے وہ ود ہولڈنگ سے ہوتا ہے, جو ڈیڈکشن ایٹ سورس ہوتی ہے وہ ہے. اصل میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیح معنوں میں ٹیکس کا جو لینا ہے یا ٹیکس کا جو مشینری کا جو کامیابی وہ ہے ڈائریکٹ ٹیکسز لیں. اچھا, ڈائریکٹ ٹیکس ہونے چاہیے, یعنی پاکٹ سے ٹیکس جو ہے نا وہ اس کی جو وصولی وہ بلا واسطہ جو وہ تو بہت آسان ہے نا. وہ تو جیسے میں نے آپ کو مثال دیا ہے کہ کوئی بندہ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرے اس پہ ٹیکس کی کٹوتی ہو جاتی ہے. جب کوئی لین دین کرتا ہے, پیمنٹ دیتا ہے یا لیتا ہے, تو وہ اس کی ٹیکس کی پریشر بھی بڑے آئے ہوں گے.
پریشر سچ آنیسٹلی یا پریشر لینے کے عادی نہیں آپ؟ نہیں پریشر یہ بھی تو خوبی والی بات ہوتی ہے نا. مجھے حقیقت ہے عبدالباسط خان صاحب، مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسا پریشر آیا ہو کہ مجھے پریشان ہینڈل نہ یا میں پریشان ہوا ہوں یا ٹینشن. کچھ نہ کچھ مطلب اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو کو شکر اللہ کے جس کسی نے اگر کو کہا ہے تو ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ دیکھ لیں اگر کوئی کام قانون کے مطابق ہوتا ہو. تو ہر آفیسر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہوتی، جو بھی آفیسر میں سمجھتا ہوں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو، جب بھی کوئی کام کرتا ہے کسی کے تو وہ ہمیشہ وہ قانون کے مطابق ہی کرتا ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ قانون کو بالائے طاق رکھ کر اور اپنی مرضی سے کوئی غلط کام کر دے، ایسا بڑا مشکل ہے. بیوروکریسی کے بارے میں بہت شکایات ہیں لوگوں کو، بہت کہتے ہیں جی کہ یہ اکثر شاہی جو ہے یہ کام نہیں کرتی. اور میں دیکھتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ سب مل کے ایسے علاقوں سے فار فلنگ ایریا سے سیسز کر کے آتے ہیں. پھر یہ کہ پیچھے سے کہ ہم پدرم سلطان بود کہ ہمارا باپ بادشاہ نہیں تھا، ایسے لوگ بھی تھے، میڈیوکل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن جب سروس میں آتے ہیں تو ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے، اس غریب عوام کو بھول جاتے ہیں، غریب لوگوں کے فیصلے نہیں کرتے کہ یار ان کی مدد کریں. یہ ایٹیچیوڈ لوگوں میں نہیں پایا جاتا. یہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ پدرم سلطان بود یا جو بالکل اپنے ایٹیچیوڈ کو بہت ایسا رکھیں، جو ان وانٹڈ قسم کا رکھیں. اللہ کا بڑا شکر ہے باسط صاحب کہ میں جہاں بھی میں رہا ہوں، میں بہت فیلڈ پوسٹنگ کی ہے، تقریباً ساری سروس میری فیلڈ، اور میں کو تقریباً 3 سال کے قریب میں ڈائریکٹریٹ آف ٹریننگ لاہور میں رہا ہوں، علامہ اقبال ٹاؤن میں. اور وہ پوسٹنگ بھی میں نے بالکل، اور وہ میں نے جان بوجھ کے خاص طور پہ ریکویسٹ کر کے ایف بی آر کے ممبر صاحب کو کہہ کے اس لیے کروائی تھی، حالانکہ لوگ بھاگتے ہیں اس لیے کروائی تھی کہ میں ایکچولی لاء کرنا، ایک تو میں لاء کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ لاء کالج جو ہے یونیورسٹی لاء کالج جہاں سے میں نے لاء کیا، اور ڈائریکٹر آف ٹریننگ، اور جو میرا گھر تھا ایم بلاک میں. یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ بات ہے جی 98 میں لاہور آیا تھا ڈائریکٹر آف ٹریننگ میں. اور 98 کے ہی میں نے ایڈمیشن لے لیا. اور تقریباً 3 سال پھر میں بالکل، اور وہاں پہ میرا جو کام تھا وہ بیسیکلی ٹیچنگ نہیں تھا، کیونکہ میرے جو ڈی جی صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی تم فیلڈ کے آدمی ہو، تم نے آخر میں جب یہ لاء پڑھائیں گے مختلف استاد، تو میں نے آخر میں صرف وہ اسپیشل لیکچر دینا ہے کہ آفس میں بیٹھ کے کام کیسے کرنا ہے. تو وہ اللہ کا شکر بڑھتا ٹائم گزرا. انکم ٹیکس پہ بات چھوڑیں، ذرا آپ کے پرسنلس پہ آ جاتے ہیں، ہابیز پہ. بالکل، آپ کے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا آپ نے بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں، بڑا کلیکشن آپ کے پاس پڑا ہوا ہے زبردست قسم کا، پاکستانی انڈین فلمز کا، فوک سنگرز کا. میرا خیال ہے کوئی ایسی جگہ جو آپ نے، میرے خیال کو میں دیکھ رہا تھا، کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ نے نہ اس پہ اٹیمپٹ کی ہو. تو یہ کیا شوق کیا نوکری کے بعد آیا یا کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ ایج سے تھا؟ حقیقت یہ ہے باسط صاحب کہ یہ شوق میرے، یہ کہنے کی بات نہیں، حقیقت ہے کہ یہ شوق میرے بچپن کے ہی تھے. واہ، میرے بچپن کے دن کتنے اچھے سے دن ہیں، بچپن کے دن تھے. بلکہ یوں کہوں کہ میرے والد صاحب یہ انہیریٹڈ ہیں، میرے والد صاحب کے یہ سارے شوق تھے. وہ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے شخص تھے. اور یہ جو آپ یقین کریں کہ جب میں اسکول میں تھا، جب مجھے انگلش نہیں آتی تھی، کیونکہ آپ کو ہی پتا کہ ہمیں چھٹی کلاس سے انگلش شروع ہوتی تھی، پہلی والے دوسری والی تیسری. بالکل. تو جو میرے والد صاحب نے جو دنیا کی 10 بہترین کتابیں ہیں وہ مجھے اس وقت بتا دی تھی جب میں بھی پرائمری میں ہوں گا شاید. اور جو بڑے بڑے مشہور ناول ہے، جین آئر ہے، اے ٹیل آف 2 سٹیز آف وزرنگ ہائٹس ہے، ان کے انہوں نے اردو اور پنجابی ترجمے میں جو انہوں نے ان کی کہانیاں بتائی تھی. بالکل. اس کے بعد پھر ہمارا ایک جو بورے والا کے پاس ہماری ایک ڈیرا ٹائپ تھا، زمین تھی کچھ، وہاں پہ فوک سنگر آ کے نا رات کو ہم بیٹھتے تھے اور فوک سنگر یہ اسٹوریاں سناتے تھے. اس سے مجھے فوک سے انٹرسٹ ہوا اور میوزک سے انٹرسٹ بھی شروع سے ہی ہے. پھر میں نے ساتھ میوزک کی کلیکشن شروع کر دی. پھر ٹریولنگ کے حوالے سے میرا ونڈرز آف پاکستان کا بہت شوق ہے، اس پہ میں نے ماشاءاللہ کافی کام کیا ہے. اور پھر عوام کو جیسے اب ہمارے یہاں تو ہم کہتے ہیں ہم ہمیشہ باہر کی دنیا کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، دلکش لگتی ہیں باہر کی چیزیں، باہر جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، جبکہ اپنے ملک میں بعض ہماری ایسی زبردست چیزیں ہیں. آپ بتائیں گے بس باہر ٹھیک ہے، باہر کی دنیا بڑی خوبصورت ہے، بڑی بڑی تاریخی جگہیں ہیں، بڑی زبردست بلڈنگز ہیں، بہت کچھ ہے باہر. لیکن پاکستان میں اتنا کچھ ہے، پاکستان میں اتنی خوبصورت چیزیں، اتنی ہسٹورک چیزیں،
اتنی قابل دید چیزیں اور عمارتیں ہیں کہ مثلا بتائیں ہمارے ناظرین کو جو کہ آپ سمجھتے ہیں جو کہ میں عام آدمی کے نوٹس میں نہیں ہے یا ہم لوگ صرف باہر کے لیے پرواز کرتے ہیں ہمیشہ. ایک تو یہاں پہ تاریخی مقامات ہیں, موہنجو داڑو, ہڑپا, ٹیکسلا, اس کی تاریخ کا عام لوگوں کو نہیں پتہ. اس کے بعد پاکستان میں قلعے اتنے خوبصورت ہیں, روہتاس لگا لیں آپ, یہ جو بلوچ بہاولپور کے پاس ہے دراوڑ ہے, اور اس کے بعد ایک میں قلعے کا نام خاص طور پہ لوں گا کہ یہ عام لوگوں کو نہیں پتہ کہ ایریا وائز پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا قلعہ جو ہے ایریا وائز, جس نے ایریا کو کور کیا, وہ پاکستان میں ہے. وہ دادو کے پاس ہے قلعہ رنی کوٹ. اچھا, آپ گئے وہاں؟ جی میں دیکھا ہوا. دیکھا ماشاءاللہ. جی بالکل دیکھا ہوا. اس کی کیا خاص بات ہے اس میں؟ اس کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو ایریا وائز اس نے بہت ایریا کور کیا ہوا ہے. صحیح. بلکہ اس پہ قلعے کے اندر 2-3 قلعے ہیں. اچھا واہ. قلعے کے اندر کم از کم 1 یا 2 قلعے موجود ہیں, جہاں تک میں نے کافی دیر بھی دیکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ اگر آپ اس کا ایریل ویو آپ ہیلی کاپٹر سے یا کہیں یا اوپر سے موقع ملے دیکھنے کا, تو ایسے لگتا ہے جیسے اب دیواریں چین ہیں, اتنی اس کی خوبصورت ہے. پھر اس کا آپ جو یہ ٹھٹھا کے پاس ہے مکلی کا قبرستان, ایریا وائز بہت بڑا ہے. پھر کراچی میں چوکنڈی ہے, اس کی قبریں ہیں, وہ بڑی خوبصورت ہیں. یہ سٹیل بالکل سامنے ہے یہ چوکنڈی کا قبر. پھر آپ کا جو پاکستان دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ جنگل ہے چھانگا مانگا, یہ آپ کا. اور آپ کو اور یہ بھی میں عرض کروں کہ چھانگا اور اس کے نام کی وجہ ہے کہ چھانگا اور مانگا 2 ڈاکو تھے جو اس ایریا میں رہتے تھے. اچھا. ان کے نام پہ چھانگا مانگا جگہ, چھانگا مانگا اسی نام سے. اور انہی کے ایک نام پہ مانگا منڈی چکے لاہور کے پاس ہی جو ہے, وہ بھی چھانگا مانگا کے پاس. مانگا منڈی اسی چھانگا مانگا میں سے ایک جو مانگا تھا اس کے نام پہ. بالکل. اور پھر دنیا کا اریگیشن سسٹم سب سے بڑا یہ پاکستان میں ہے. یہ تو انگریزوں نے چھوڑا ہوا ہے میراث, جو بھی لیکن پاکستان کے پاس ہے تو صحیح, لیکن ہم نے تو اس کو اور خراب ہی کر دیا ہے. نہریں ہمارے سے صاف نہیں ہوتی. پھر سیکنڈ چیزیں نمبر 1 مطلب جیسے K2 ہے دنیا کی سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے. اس کے بعد جناب یہ جو کھیوڑا کا ہے سالٹ مائن, یہ دنیا کی سب سے بڑی دوسری ہے. پھر اس طرح کی. آپ کو ماشاءاللہ آپ آرٹ کے دل دادا تھے ہمیشہ سے, یعنی آپ جیسے بتائیں آرکائیوز کے بارے میں آپ نے بتایا چیزیں. دیکھیں آپ فلموں کے بارے میں بھی گانوں کے بڑے کلیکشن آپ کے. جی گانوں کے ماشاءاللہ میرے پاس. سنگر کو کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ نہ بلوائے. میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان میں اتنی بڑی, شاید میرا خیال ہے, میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ میرا خیال کہ پاکستان میں اتنی بڑی انٹیک میوزک کی کلیکشن کسی سے مراد آپ کے پاس کتنے ہزاروں ہیں, لاکھوں کو تعداد یاد ہے؟ مطلب ہے کہ ہزاروں کے حساب سے کیسٹس ہیں. اچھا. اور ہر کیسٹ میں کم از کم 10-12 اس میں تو وہ بھی ہوگا سانو نہر والے پلتے بلا, وہ بھی ہے, وہ بھی کیا بات, وہ بھی ہوگا. اب تو ویسے یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ نیٹ سے سب کچھ چیزیں ملتی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے اٹیمپٹ کر کے یہ دیکھا یہ چیز کلیم کہ نیٹ پہ جو بہت اینٹیک گانے ہیں جو وہ عام طور پہ نیٹ پہ شاید کوئی نہیں ملتے. ہاں وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کہ شرف قبولیت حاصل نہیں کرتے عوام میں اندر, لیکن پھر بھی وہ انٹیک سانگ ہوتے ہیں, اور وہ اکثر اوقات لاوارث گانے ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا لوگوں کا جی کہ یہ مطلب رفیع نے بہت اچھے گانے گائے, وہ دنیا کے رکھوالے. بالکل صحیح بات. سندر بڑے بڑے نالے, پہلا جو بھی کوئی گائے گا کہ یہ گانا ضرور سننا ہے. لیکن ساتھ ساتھ کئی رفیع کے ایسے گانے ہیں کہ جو غیر معروف ہیں اور بہت خوبصورت. یہی آپ نے صحیح کہا. ایسے پاکستان کے اپنے گانے جو ہیں, آپ نے پڑوسی ملک کی بات کریں, پاکستان کے اپنے گانے اتنے خوبصورت ہیں کہ خاص طور پہ میں اپنے نئی نسل کو پاکستانی پرانی فلموں اور درمیان کا جو پیریڈ تھا, جو یعنی 70s کا پیریڈ یا ارلی 70s ہے یا لیٹ 60s ہے, ٹھیک ہے جی, اس کا بلکہ 70s کا تقریباً پورے بہت خوبصورت گانے تھے. وعدہ فلم تھی, سرفروش تھی, ایگزیکٹلی وہ تو تقریباً 60s میں آ جاتی ہے. جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں, بالکل وہ اچھا. اس پہ میں یاد آپ کو بتاؤں کہ کئی گانے ایسے کہتے ہیں ایک ہی سنگر کا, وہ جو شرافت علی خان سنگر تھا اس نے گانا گایا, اس کا اور گانا اس کا نہیں ملتا. اس کی اسی طرح یہ واحد میرے خیال اس کا کمال گانا. اسی طرح ہی وہ فلم سویرا کا بڑا مشہور گانا آپ نے سنا ہوگا, تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایس بی جان اس کا بھی گانا, اور شاید ہی کوئی ہوگا. خود گاتے بھی ہیں ویسے؟ میں نہیں, میں نے کوشش کی ہے.
لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں بس میں اصل میں نا باسط صاحب ایکچولی چونکہ سروس میں تھے پہلے، اور ایک میں سروس میں ایک بات بتاؤں کہ میرا خیال جتنی کم از کم یہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ، اور آپ کو کہ اب یہ کچھ سالوں سے اس کا نام میتھمیٹیکل ہے، کافی انلینڈ ریونیو ہو گیا ہے اب یہ کچھ سالوں سے یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، تو اس پہ میں نے جتنی میں نے سیر کی نا وہ شاید ہی کسی نے کی ہو، کیونکہ میں نے آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں نا خیبر سے کراچی، میں پشاور بھی رہا ہوں۔ یہ آئی آر ایس جو ہے یہ بننے سے کوئی فائدہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ کیا آئی آر ایس کا یہ ہو گیا کہ جب ہم سروس میں آئے اس وقت بھی سیل ٹیکس انکم ٹیکس کے ساتھ تھا، شروع کی بات ہے، لیکن اس میں ایک ہی دفعہ موقع دیا گیا لوگوں کو جی کہ آپ جس نے جوائن کر لے بعد میں نہیں آپ کر سکتے، تو ہم ہی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے کہتے ہیں کہ یار کاش ہم جوائن کر لیتے۔ نہیں، کسٹم ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے دوست اپنے کولیگ ہمارے آئے تھے، اور پھر کئی جیسے ابھی اب بہت سارے نام آپ کو بھی ذہن میں ہیں، تو اس کے بعد یہ پھر اس کا یہ فائدہ ہو گیا ریونیو بننے کا کہ انکم ٹیکس چونکہ سیل ٹیکس ساتھ مل گیا تو یہ ذرا بڑا ہو گیا، اچھا، اور کمپیریٹیولی کسٹم ڈپارٹمنٹ جو ہے نا، لیکن اب کسٹم چونکہ امپورٹ ایکسپورٹ بھی سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ اچھا سر ایک بات بتائیے، یہ جو آپ ماشاءاللہ اس کے ایف بی آر کے پینل پہ ہیں اور آپ کیسز بہت لڑے ہوں گے آپ نے، اور ایف بی آر کے پیسے بچاتے ہوں گے، حکومت کے پیسے بچاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ایف بی آر کو پلیڈ کروں، جیسے چونکہ میرا یہ اس پہ یہ خواہش تھی کہ میں نے جیسے سروس میں نے ایف بی آر کو سرو کیا ہے، اور اسی طرح ہی میں نے چاہا کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایف بی آر کو ایز اے لائر، اور میں وہی کام ہی کر رہا ہوں جو میں ایز کمشنر کرتا تھا، اب وہی کام میں کمشنر کام کو میں پلیڈ کرتا ہوں۔ ویسے آپ جب لائر کا نام لیتے ہیں نا تو میری فوری طور پہ لائرز کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، جو لائرز آج کل جو کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ خیر لائرز کیا کرتے ہیں، لائرز بھی ہمارے بفرے رہتے ہیں ہر وقت آگے، ڈاکٹر ہیں وہ بھی بفرے رہتے ہیں آگے، اور مزدور بیچارے وہ تو پریشان ہوتے ہیں، نرسیں ہیں وہ بھی بفر جاتی ہیں آگے۔ یہ ہمارا کلچر جو ہے نا ایک طرح کا، یعنی آپ کو بتاؤں ووٹ ڈالنے گیا ہوں میں وہاں پر، یہ جو آپ کا تھا پنجاب بار کونسل کا الیکشن، یقین جانے خدا کی قسم آئے جاوید صاحب بڑی مایوسی ہوئی، رش تھا اور لوگ 10% سے بھی کم لوگوں کے ماسک پہنے ہوئے تھے، اور کئی جگہ تو ایک کمرے کے اندر چھوٹے سے کمرے میں 50 بندے کھڑے تھے اینڈ نو بڈی واز ویئرنگ ماسک۔ پڑھے لکھے قوم ہے، کیوں نہیں کرتے آپ تو ماشاءاللہ؟ کوشش تو میرا خیال ہر کوئی کرتا ہے، لیکن شاید کوشش ہی تو نہیں کرتے نا سر، کوشش کریں تو پھر تو کریں، ہم تو میرا خیال ہے بالکل اس میں وہ میرا خیال کہیں گاڑی کھڑی کرنی جہاں مرضی کھڑی کر دیں، گاڑی کے پیچھے لکھ دیں گے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، کوئی پوچھے نا ہمیں ڈر کے مارے کہ جی میں ایڈوکیٹ ہوں، ڈرتے ہیں سارے بخدا ڈرتے ہیں ان سے، کیا ہمیں رائٹ ہونا؟ نہیں ڈرنا تو اللہ کی ذات سے ہی ہے، بات یہ ہے کہ میں وہ ایڈوکیٹس کی وہ کوئی ڈیفینڈ نہیں، وہ بات نہیں ہے کوئی یعنی انجسٹیفائڈلی خدا نہ خاصا آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ تو ظاہر ہے گرے ہیئر سے آپ کو ماشاءاللہ ماشاء اللہ نئی نسل کی ایکچولی الیکشن جو ہے نا، الیکشن والے وہ ایسا ایک وہ جذباتی سین ہوتا ہے، وہ دن ایسا اس کے بعد وہ فائرنگ کی آگے وہ کیا ہوتی ہے ٹھا وہ بھی یعنی عجیب و غریب چیزیں ہیں کہ وہ بھی یار پڑھے لکھے لوگ ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، سادگی نہیں ہے لوگوں کے اندر، دکھاوا بہت زیادہ ہے، بہت جذباتی خوشی، میں سمجھتا ہوں جذباتی ہوتا اور خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے لیڈر کامیاب ہو رہے ہیں۔ اگر آپ یہ ادھر نہ آتے انکم ٹیکس میں نہ آتے، کوئی اور فیلنگ تھی جس طرح آپ نے کہا نا پی ایچ ڈی شروع میں کہا، پھر میرا خیال میں اکنامکس میں پی ایچ ڈی کی بھی ہوتی میں نے، اچھا میرا خیال ہے، لیکن کیونکہ ہماری اکنامکس ہی خراب ہے پاکستان کی سب سے زیادہ، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی بہتری ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہی ہو گیا، بہت باہر کی دنیا کے چکر بھی لگائے، دورے شورے کی، زیادہ تر میں نے جو کچھ باہر کا جو میں کیا ہے گیا ہوں، گورنمنٹ نے مجھے ایف بی آر نے مجھے باہر بھیجا 1990 میں، میں جاپان کا ایک جائکا کا کورس تھا بہت بڑا، تقریباً 3.5 اچھا مجھے ایک چیز اور یاد آ گئی، آپ کے یہاں جو جہاں آپ کیس لڑتے ہیں ٹریبونل میں، وہاں کوئی پرماننٹ کوئی وہی نہیں ہے مقرر کیے ابھی تک جو ان کے ٹریبونل کے ہیڈ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جو چیئرمین کسٹم کے چیئرمین نہیں، ایگزیکٹلی، بلکہ میرا کیس ہے کہ میں نے کسٹم کا فائل کی ہوئی ہے سیکنڈ اپیل، تو وہ اسی وجہ سے پہلے ایک دن کہ جی فکس ہونا ہے، پھر فکس نہیں ہوا کہ جی چیئرمین نہیں ہے، لیکن کتنا ظلم والی بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ
چیئرمین چیئرمین فل ٹائم لگایا اپائنٹ کرے اور تاکہ اتنا کیس جو ہے پڑا ہوا ہے 3 مہینے کی پیسے بھی دیتے رہے لوگوں کو. بالکل بالکل اتنا ماشاءاللہ لوگ ہیں, کسٹم ڈپارٹمنٹ کے آفیسر ہیں اتنے, کسی کو اس کے لگائے بعد وکلاء اتنے ہیں, سینئر ہیں, بڑے قابل لوگ ہیں, ان میں سے کسی کو لگائے. سب باتیں تو آپ سے بڑی مزیدار ہو رہی ہیں, لیکن کیا کریں, وقت کی قید میں ہم ہیں اور اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. تو کوئی چھوٹا سا پیغام آپ سمجھتے ہوں, کوئی دینا چاہتے ہوں, آپ کے دل میں خواہش ہو کہ جو آپ کہتے ہیں کہ اس کام کو کرنا چاہیے. میں جو آفیسرز کو میں تو یہ کہوں گا کہ جو بھی کام کریں وہ قانون کے مطابق کریں, اور پبلک ڈیلنگ جہاں پہ ہو وہاں پہ اپنے اخلاق اچھا رکھیں. اخلاق اچھا رکھیں. اور میں یہ بہت ہر کوئی میں امپورٹنٹ یہی بات ہے. کہوں گا, چاہے کسی بھی جس کی بھی پبلک ڈیلنگ ہے, بالکل, یہ وہ اخلاق. پبلک نام پبلک سرونٹ ہوتا ہے لیکن ہم سرونٹ ہوتے نہیں, بالکل. اور ہم الٹے ان کی امیدوں کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ستیہ ناش کرتے ہیں بیچاروں کے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار افسر شاہی ہے. بالکل. بڑے اچھے خیالات ہیں جاوید صاحب, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا, ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین, آج تھے ہمارے اس پروگرام دی بیوروکریٹ کے مہمان جناب جاوید عطر صاحب, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک نئے بیوروکریٹ ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.